اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، جادو کی دنیا میں ایک قسم ہے کرسی کا جادو۔ کرسی کا جادو زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا وہ چلاتے ہیں جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، جیسے ایم پی اے، ایم این اے حضرات اور وزراء، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء۔ اس طرح کے لوگ یہ جادو استعمال کرتے ہیں اپنی کرسی کو قائم کرنے کے لیے، کرسی کی میعاد کو ہمیشہ مستقل بنیادوں پر اپنے پاس رکھنے کے لیے اس طرح کا جادو استعمال کرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے عہدیدار بھی یہ استعمال کرتے ہیں جادو۔ یہ ٹارگٹ کے اوپر بھی جادو استعمال ہوتا ہے کرسی کے حصول کے لیے۔ کسی بھی محکمے میں لوگ ہیں، وابڈا میں ہے، ریلوے میں ہے، پی آئی اے میں ہے، محکمہ تعلیم میں ہے، محکمہ گیس میں ہے، اور کسی بھی شعبے کے اندر بڑی عہدے کے لیے، بڑی عہدے کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ جادو استعمال ہوتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، ہے تو یہ ناجائز ہی ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس کے نقصانات نظر نہیں آتے۔ جو کرسی کا جادو استعمال کرتے ہیں ان کو اس کے نقصانات نظر نہیں آتے، لیکن حقیقتاً اس کے جو پوشیدہ معاملات ہے اس میں یہ نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس میں یہ نقصانات سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ یہ دنیا کے نقصانات بتا رہا ہوں، آخرت کے نقصانات تو ہے ہی۔ اللہ کی ناراضگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اس میں کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قسم، یہ راستہ ہی غلط ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، ابلیسی قوتوں کا راستہ ہے۔ شیاطین اس میں استعمال ہوتے ہیں، کالے علم والے جادوگر جو ہے، جائز ناجائز، زیادہ تر تمام شیطانی طاقتوں اور ابلیسی طاقتوں کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں تمام مطالبات ناجائز ہوتی ہے۔ شیطانی طاقتیں اپنے معاملات کو دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے نظریے کے مطابق ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں یہ جادوگر ویسے معاملات کر رہا ہے، یہ ہمیں خوش کرتا ہے۔ اگر تو یہ ہمیں خوش کرتا ہے تو پھر وہ ان کا کام کر دیتے ہیں۔ شیطانی طاقتیں، ابلیسی طاقتیں ان کے کام یہ پھر کر دیتے ہیں۔ ابلیسی طاقتوں کے اور شیطانی طاقتوں کی رضا پر، ان کو راضی کرنے پر جو ان کے کام ہوتے ہیں، پھر اس کے نقصانات بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آتے۔ خواہ کوئی بھی جادوگر ہے یا کروانے والے بھی ہے۔
جو لوگ اس طرح کی عزت حاصل کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ کوئی عزت نہیں ہے، عزت وہی ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ ایک دائمی عزت ہوتی ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے تو وہی ایک سکون والی زندگی ہوتی ہے، اس میں راحت ہے، اس میں خوشیوں بری زندگی ہوتی ہے، اس میں تمام معاملات کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اس میں سکون کا سامان ہوتا ہے۔ ایک کرسی کا جادو کی قسم یہ بھی ہے، ایک تو یہ جادو کی قسم ہے، ایک کرسی کا جادو جو ہے وہ انسان کو اس لیے بھی جادوگر چلاتے ہیں کہ یہ کرسی کے اوپر جیسے انسان بیٹھا رہتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ قید و پابند کر دیتے ہیں، ان کو گرے لگا دیتے ہیں کہ اتنی جگہ کے اندر یہ اب پابند ہے، اس کے اندر قید ہے، اب یہ یہاں سے نہیں نکلے گا، اب یہ یہیں رہے گا۔ تو جادو کروانے والے اس نظریے پر جادوگر سے جادو کو چلواتے ہیں۔ تو شیطانی طاقتیں، ابلیسی طاقتیں، دجالی طاقتیں جو اپنی ٹارگٹ کو حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری منشا کے مطابق کام ہو رہا ہے تو وہ خوش ہو کر کچھ معاملات ان کے کر دیتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، اب آپ اس بات کو سمجھے کہ شیطانی طاقتوں، ابلیسی طاقتوں، دجالی طاقتوں کی خوشی کیا ہے، ان کی جو لائن کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ دنیا کے اوپر فساد چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے اللہ کی نافرمان ہو جائے اور ابلیس کے پیروکار بن جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے جی، کرسی کے جادو کے اندر یہ جادو بھی ہے۔ ایک تو عزت و شہرت کا حصول ہے، ایک اس انسان پر جادو کیا جاتا ہے جس کو قید کیا جاتا ہے، کرسی کی حد تک قید کیا جاتا ہے۔ اب یہ کرسی ہی کا رہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن، مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہی ان کی جو ہے منشا ہوتی ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، یہی ان کی منظر ہوتی ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے لیے اس کا علاج پاسبل ہے، اس کی کاٹ یقینی ہے اور کنفرم ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے اس کا حل اللہ پاک نے پہلے رکھا ہے، کوئی پریشانی ہے اس کو بعد میں پیدا فرمایا ہے، پہلے اس کا حل اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اگر انسان آ جائے تو یہ جادو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جادو کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ نیل ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ جادو مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ اس جادو کی جو علاج ہے، جو کاٹ ہے، اس کے جو وظائف ہیں، وہ آپ کو میں منتقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے درود پاک 33 مرتبہ پڑھے، سب سے پہلے درود پاک 33 مرتبہ پڑھے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھنی ہے 2 تسبیح۔
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ 2 تسبیح کرنی ہے اور آخر میں پھر درود پاک 33 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک بوتل پانی کی لے لیجئے، اس کو پانی سے ابال لیجئے اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 7 مرتبہ، اور تینوں کل، بلکہ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ 2 صورتیں 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر 5 پھونکے مار دیجئے. اور پانی کے ساتھ نہانا ہے روزانہ، یہ روزانہ پڑھنا ہے، پانی کے ساتھ نہانا ہے. پانی پینا بھی ہے، دن میں 3 4 5 مرتبہ پانی ضرور پینا ہے. جی اس سے گرے کھل جائے گی. اور اپنے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال کر دم والے پانی سے دھونے بھی ہے، اور چھڑکاؤ بھی کرنا ہے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ. اگر ایک میں 24 گھنٹے سے نہیں ہوتا تو 2 دن کے بعد 1 دفعہ ضرور پانی دم والے پانی سے چھڑکاؤ کرے. انشاءاللہ یہ 11 دن تک کرے. بھائیو دوستو بزرگوں، 11 دن کا کون سا کوئی کورس ہوتا ہے؟ انشاءاللہ 11 دن کے اندر یہ ہر طرح کی جادو کا اثر، ہر طرح کا یہ کرسی کا جادو ختم ہو جائے گا، اور آپ کو ایسی راحت اور سکون میسر ہوگا کہ آپ اللہ کا سجدہ ادا کریں گے. آپ کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے اپنی رحمت عطا فرمائی اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائی. تو بھائیو دوستو بزرگوں اور معزز حضرات، دین کی بات کو زندہ کرنا بہت بڑی انسانیت ہے، اور کسی مسلمان اور کسی انسان کا فائدہ کرنا یہ نیکی انسان کو جو حاصل ہوتی ہے. اس پہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا مل جاتی ہے، انسان کو اٹھا کر اللہ پاک اتنا بلند کر دیتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک ایسی منصب اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت ایسی عطا فرما دیتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اس میں ہے. یقین جانو معرفت کے خزانے ہیں اس کے اندر، ولایت کے اس کے اندر درجے ہیں. جی اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہر دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور لائک کرے. اس کو ایک مقصد سمجھ کے، تبلیغ سمجھ کے، دین کو زندہ کرنا سمجھ کے، نیکی کو پھیلانا سمجھ کر آپ زندہ کرے. اللہ پاک سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، ساری انسانیت پر رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.